الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اولاً مجلس میں بیٹھنے کی دعا جو ہم پہلے کہا کرتے تھے اس دعا کو نہ بھولا کرو، ہر کوئی یہ دعا کرے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ مختصر سی دعا ہے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اس کا مطلب آپ کو تو معلوم ہے ہی، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا جو بات کو سنتے ہیں، پھر اس میں جو بات میرے سے متعلق معلوم ہوئی اس کے مطابق مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا بات سننے میں سننے والوں کو ایک غور و فکر رہنا چاہیے، ان باتوں میں سے خصوصی طور پر یا عمومی طور پر کون سی بات بتائی جا رہی ہے میرے متعلق۔ ہر کوئی اپنے نفس سے متعلق سوچے، غور کرے کہ خصوصی طور پر میرے سے متعلق کون سی بات ہو رہی ہے، عمومی طور پر کون سی بات ہو رہی ہے۔ اس کا خیال رکھنے سے نفع زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیات کریمہ میں قریب آدھے رکوع تک ایک واقعہ عبرت کے لیے بتایا، عبرت کے لیے نازل فرمایا، اور اسی کو خصوصی طور پر رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ آیات کریمہ خصوصی طور پر اس واقعہ کو تلاوت کر کے سنا دے میرے بندوں کو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کر کے سنا دے میرے بندوں کو، آپ کی امت کو، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں کا واقعہ سنا دے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے ایک معاملے میں قربانی دینے پر طے ہوا تھا، دونوں کے درمیان قربانی دینے پر طے ہوئی ایک بات۔ قربانی دینے سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق بجانب سمجھا جائے گا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ حق بجانب نہیں سمجھا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک لڑکی سے متعلق، خود اپنی بہن سے متعلق نکاح شادی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، شروع میں آدم علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں، بعد میں بہنوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا، مگر بہن صغیر بہن سے نکاح اس زمانے میں بھی نکاح کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس لیے تھوڑا سا اتنا فرق کیا، کہتے عام طور پر پہلے زمانے میں حوا علیہ السلام سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتا تھا،
تو ایک دفعہ میں ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسرے دفعے میں دوسرے لڑکا دوسری لڑکی، یوں ہوتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق تھوڑا سا یہ فرق کیا تھا، جس جوڑ کے لڑکی ہے اس جوڑ کے لڑکے سے شادی نہیں ہو سکے گا، جیسے بھائی کا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن البتہ دوسرے جوڑ کے بہن سے بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے جوڑ سے بھائی ہو، دوسرے جوڑ سے بہن ہو، یا پہلے جوڑ سے بہن ہو بعد کے جوڑ سے بھائی ہو، یہ اتنا فاصلہ اتنا فرق کر دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح دو جوڑ پیدا ہو گیا، اس میں سے قابل جس جوڑ کے لڑکی سے نکاح کرنے کا تھا، اس لڑکی کو چھوڑ کر دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گیا، یا یوں کہو اپنے جوڑ کے بہن سے نکاح کرنے کا آمادہ ہو گیا۔ حابیل نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہارے لیے ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور آدم علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا اپنے جوڑ کے بہن سے نکاح کیسے ہوگا، دوسرے جوڑ کے بہن سے نکاح کر لو۔ مگر جس کے قسمت میں سن لو بدقسمتی سوار ہو جاتی ہے، وہ کتنے بھی ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، استاد کہہ دے، پیر کہہ دے، مصلح کہہ دے، کوئی اور بات یا نبی بھی کہہ دے، اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ خاص کر کے خواہشات کے مقابلے میں کسی کی بات سننے کے لیے انسان کی طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ اس کے خواہش اپنے جوڑ کے بہن سے نکاح کرنے کی تھی، لہذا وہی اس کے دماغ میں سوار تھا۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اولاً ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بدقسمت پیدا ہوا تھا۔ جیسے کہا کسی نے تہی دستان قسمت را چه شد از رهبر کامل کہ خضر از آب حیوا تشنه می آرا سکندر را۔ جو بدقسمت پیدا ہو جائے، ماں کے پیٹ سے بدقسمت پیدا ہو جائے، اس کو کوئی رہبر بھی جا کر ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ قابل کے دماغ میں بات جو سوار تھی بس اسی کو کر گزرنے کا خیال تھا، اور باپ کے بات، بھائی کی بات، شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کو۔ دیکھا اللہ تعالیٰ بدقسمتی سے حفاظت فرمائے۔ جو بدقسمت ہو، بدبخت ہو، ما الشقی من شقی فی بطن امی، بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو باپ نے سمجھا کر کہہ دے کر ان کو کہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق حج کو جانا تھا تو حج کے لیے چلا گیا حکم جاری کر کے، اور یہاں بھائیوں میں فساد پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ فساد پیدا ہو کر دونوں میں پہلے طے ہو گئی یہ بات، دیکھو ہم میں سے ہر کوئی قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے قربانی کو قبول کرے گا وہ حق بجانب ہوگا، جس کے قربانی کو قبول نہیں کرے گا وہ حق بجانب نہیں ہوگا، لہذا دونوں قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کیا۔ اس میں سے قابل کے قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کے قربانی قبول ہوئی۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا جیسے شریعت کی بات تھی، جیسے باپ کی نصیحت تھی، بھائی کا کہنا تھا، کیا اپنے جوڑ کے بہن سے تو نکاح نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں تو حق بجانب نہیں ہے، تو اگر تو حق بجانب ہوتا تمہاری قربانی قبول ہوتی۔ دیکھ قربانی قبول نہیں ہوئی، مگر اس کے دل میں، دماغ میں، خون میں، رگہ ریشے میں
خواہشات پھیلی ہوئی تھی، خواہش نفسانی نے اس کو اور آگے ابھار دیا، اور شیطان بھی ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کہتے جو رکاوٹ ڈال رہا ہے اس رکاوٹ کو قتل کر کے ختم کرو۔ دیکھا شیطان کیسے مشورہ دیتا، خواہش نفسانی انسان کو کس پر آمادہ کرتا، قتل کر دو۔ قال لأقتلنک، تو دوسرے بھائی نے کہا قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر سکو گے، لیکن حقیقت یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو، عبادات کو، قربانی کو متقی سے قبول کرتا ہے۔ تمہاری قربانی جب قبول نہیں ہوئی، معلوم ہوا تو متقی نہیں ہے، لہذا اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا اللہ سے ڈرتا؟ اپنے نفس کے خواہشات پر تلا ہوا تھا، اس نے کہا تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا قتل کرو گے ٹھیک ہے، لیکن میں قتل کے لیے تیار ہوں، لیکن قتل میں خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر لو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر ہاتھ لمبا کرتے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے قتل کر لو، میں ہاتھ لمبا نہیں کروں گا، میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کر دے گا۔ لم اقتل، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کو آمادہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھا خواہش نفسانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ خواہش نفسانی پر جب انسان سوار ہو جاتا ہے تو خواہش نفسانی خواہشات انسان کو اپنے بھائی سگے بھائی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اتنے بلا ہے خواہشات نفسانی۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، خواہش نفسانی کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ قتل کرنے کے بعد جب باپ واپس آنے والے تھے ان کو اب ڈر محسوس ہو گیا۔ شیطان کا کام یہ پہلے کام کراتے ہیں گناہ، پھر خود دل میں ڈر بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ڈر پیدا کر کے یہ نہیں اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اس طرف نہیں لے جاتا، بلکہ دنیاوی طریقے کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈر کے تم کہیں بھاگ جاؤ اور اس کو کہیں چھپا دو۔ اب کہاں چھپائے گا؟ وہ پہلے کا زمانہ ہے، دفن کر کے مٹی میں لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس کے دماغ میں بھی بات نہیں آ رہی ہے ایسا کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے ضمن میں فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے 2 کوا بھیجا، اس کے سامنے دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک کو دوسرے نے مار دیا، لہذا جس نے مارا قاتل کوا تھا، اس نے بیٹی اپنے پنجے سے چونچ سے کھدائی کر کے دوسرے کو دفن کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا اور کہنے لگا ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس سے بھی گیا گزرا کوے کی طرح بھی مجھے عقل نہیں، کیا بات، اتنے بات میرے دماغ میں کیوں نہیں آ رہی تھی، یہ کام مجھے پہلے بھی کر سکتا تھا۔ اس پر اکابر نے فرمایا کیا ایک بات تو وہ کہہ دی، خواہش نفسانی انسان کو دوسرے کو قتل کرنے تک آمادہ کرتی ہے۔ دوسری بات اکابر نے اس سلسلے میں یہ فرمایا جب انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کو عقل مار کھا جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ جیسے ہم نے آپ کو اس سے پہلے کہہ رکھا تھا انسان جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے کیا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھائی کتنے چیزوں کا نقصان بتایا تھا، بتاؤ؟ 10 چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، ان میں سے ایک عقل کی کمی، ایک عقل کم ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ معصیت کے ارتکاب کرنے والے بالخصوص خواہش نفسانی میں آ کر جو کام کر لیتا ہے ان کے عقل کام
نہیں کرتی، عقل مار کھا جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اکابر نے معصیت کا، گناہ کا سب سے پہلے حملہ عقل پر ہوتا ہے۔ خود سمجھ لو ایک ایک بات۔ خواہش نفسانی کا سب سے پہلے حملہ عقل پر پڑتا ہے، عقل کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے قابل کے عقل کو ختم کر دیا تھا کہ دفن کر دے بھائی کو، اتنا نہیں عقل میں آ رہا تھا۔ اور کوے سے اللہ تعالیٰ نے عبرت لینے کے لیے بھیجا، کوے کے اندر یہ بات تھی اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو یہ غراب کی طرح بھی نہیں ہو سکا۔ بالآخر اس کو دفن کر دیا اور کہیں بھاگ گیا یہ، اور بھاگ کر بعض تفسیروں میں لکھا ہے یہ مجوسی ہو گیا تھا، مجوسی دینوں میں جا کر اسی میں ان کا مر گیا۔ دیکھا ہدایت کی طرف نہیں آ سکا۔ ایسے قریب سے قریب زمانے میں اس کے باوجود اس کے چند وجوہ ہیں، جن میں سے ایک بات میں بتاتا رہا، انسان جب غلط خواہش نفسانی میں آ جاتا ہے تو پھر صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ کتنے بھی انسان اس کو سمجھائے، کتنے بھی اچھے راہبر اس کو مل جائے، مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے شعر کے اندر کہا، تہی دستان قسمت را چسد از راہبر کامل، جو تہی قسمت کے مار کھانے والا بدقسمت والا آدمی کو کیا فائدہ ہے راہبر کامل سے، کہ خضر از آب حیوان تشنہ بے آرہ سکندر را، سکندر بادشاہ اور کہتے خضر علیہ السلام دونوں آب حیات پینے کے لیے گیا تھا، اس میں آب حیات حضرت خضر نے پی لیا، سکندر رہ گیا، آگے حالانکہ ان کو بھی مل گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، یہ بات اس واقعہ سے سمجھ میں آیا، اور عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ انسان خواہش نفسانی پر جب سوار ہو جاتا تو کسی کی بات اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ بھائی کی بات، نہ باپ کی بات، نہ نبی کی بات، نہ شریعت کی بات۔ آج بھی یہی حال ہے، بہت سے لوگ ہیں خواہش نفسانی پر جب آ جاتا ہے تو پھر تمام باتوں کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ معاملہ کیوں پیش آیا، ابھی بتایا تھا، نکاح شادی کا معاملہ، نکاح شادی لڑکی سے ہے، تو اسے معلوم ہوا، اکابر نے فرمایا لڑکیوں کا معاملہ بڑے خطرناک ہے، اس معاملہ آسان نہ سمجھو، بہت بڑے مصیبت ہے، بہت بڑے امتحان ہے اللہ کی طرف سے، لڑکیوں کے معاملہ بہت بڑے۔ کل ہی ایک طالب علم نے دوڑا کے خوشخبری سنا دی، کہتے مجھے ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے سمجھا تھا کہ میں اس کو مبارکباد دوں گا، میں نے اس کو کہا وضو کر لو، ابھی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے پناہ طلب کرو اس لڑکی کے شر سے، لڑکی یہ شر کا مرکز ہے، پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا شر پھیلائے گی، اس شروں میں سے کوئی شر تم کو لاحق نہ ہو، تو پہلے شر سے بچنے کی کوشش کرو، نفع اور مبارکباد تو بات کی بات ہے، انسان پہلے نفع نہیں دیکھتا، پہلے تو نقصان دیکھتا، اس کام میں نقصان ہو رہا یا نہیں، تو نقصان سے بچنے کی پہلے کوشش کرتا ہے، جب نقصان سے بچ جاتا ہے پھر کوشش کرتا ہے نفع کتنے حاصل کرو، نفع کتنے لو، کتنے لے سکتا ہوں، سوچتا ہے، مگر پہلے سوچ نقصان سے۔ اس لڑکی کی پیدائش میں پہلے کیا سوچنا چاہیے، اس کے نقصان کیا، اکابر نے فرمایا اس کے فتنہ، رسول اللہ اکابر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ منتہی لڑکوں نے حدیث میں بھی پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت بعدی اضر فتنۃ علی الرجال من النساء او کما قال علیہ السلام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے بعد مردوں پر سب سے زیادہ فتنہ کی چیز لڑکیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر مجھے فکر یہ ہے کہ میری امت کو لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا کر کے ان کا دین ستیاناش کر دے گا، لہذا لڑکوں دیکھو لڑکیوں کے فتنے میں نہ پھنسا کرو، لہذا لڑکیوں کے فتنے جب اللہ نے پڑھنے کے لیے سعادت مندی حاصل کر دی، نیک بختی، اس حالت میں لڑکیوں کے مسئلے کے پیچھے نہ پڑو، یا تھوڑا سا اگر آپ ناراض نہ ہو آگے بڑھ کر کہنا کہ دل چاہتا ہے کیا موبائل میں لڑکیوں کا معاملہ نہ کیا کرو، موبائل سے اپنے لڑکیوں کا معاملہ نہ کرو، سب کرو جو چاہے کرو مگر یہ معاملہ خدا کے واسطے نہ کرو۔ تیری تصویر میں تجھ سے بھی ایک چیز نرالی ہے، اللہ تعالیٰ اس شر سے حفاظت فرمائے۔ تو پہلی دوسری نمبر کی بات، ایک تو خواہش نفسانی برا ہونا معلوم ہوا اس واقعہ سے کہ انسان بے دین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسے اس واقعہ میں بتایا گیا، اور دوسری ہے کہ لڑکیوں کے فتنے کو بڑا فتنہ سمجھو، آسان نہ رہو، خوشحال نہ رہو، ہے نا، بڑے فتنہ دنیا میں جو بھی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے کہتے انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس کے پہلے فارسی میں کیا کہتے ہیں زا ہو، عورتوں کو لڑکیوں کو کہتے ہیں فارسی میں زن، زمین کے شروع میں بھی زا، اور زر جو سونا چاندی مال و دولت اس کے شروع میں بھی زا، یہ تین کلمہ ہے، ایک ہے زن، ایک ہے زر اور ایک ہے زمین، اس کے شروع میں زا ہے، تین کلمہ، تینوں فتنہ۔ دیکھو مال و دولت فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھو فتنہ ہو، تو یہ لڑکیاں بھی فتنہ ہے، یہ فتنہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اس امت کی مجموعی اور خصوصی طور پر حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز اسے معلوم ہوا، جیسے اکابر کی بات بتائی، گناہ کرنے سے سب سے پہلے انسان کا عقل مار کھا جاتی ہے۔ دیکھو جب گناہ کرو گے، گناہ یوں سمجھو گے کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، اندر سے عقل کے اندر نقصان۔ تو ایسے لڑکوں کو علم پڑھنے، نیک کام کی طرف جانے، نیک کام کرنے، اصلاح کی طرف جانے، نیک کام کرنے کی طرف وہ اس کا دل نہیں جائے گا۔ جو لڑکیوں کے معاملے میں پھنسا ہوا ہو کسی بھی صورت میں، بہت سے صورتیں ہیں پھنسنے کی، وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، خوب سمجھ لو یہ بات۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اس امت کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا چوتھی چیز ہے قتل معاملہ، قتل اشد قتل، ولا تقتلوا اولادکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ پرانے زمانے میں اور اولاد کو بھی قتل کرنے کا دستور تھا، درگور کرنے کا، جو آپ کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قتل کے معاملے سے بھی آپ کو اور ہم کو بہت دور رہنے کے لیے حکم دیا کہ یہ معاملہ کسی صورت میں نہ کرو۔ دیکھو تین چیز ہو گئی، ایک نفسانی خواہش میں سوار نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی نے کہا، ایک طالب علم نے کہا، یوں کہہ دوں، یہ غیبت تو نہیں ہوگی، تم کو کچھ پتہ نہیں، اس کا نام بھی نہیں لے رہا، کہ خواہش نفسانی پر قابو نہیں پاتا، کیا صورت ہے؟ شریعت میں کوئی صورت نہیں رکھی؟ تو ہم نے کہا رکھی ہے، وہ کیا؟ مہینے میں 10 روزہ رکھنا، 3 روزہ نہیں،
مہینے میں کتنے روزہ؟ 10، 9 اور 15۔ پھر دیکھو خواہش نفسانی کم ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تم 3 روزہ رکھو گے اور تمہارا سمندر ابل رہا ہے وہاں پر، سمندر میں 3 ڈیلے مارنے سے کیا ہوگا؟ سمندر روکے گا؟ یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت تانوی کے ساتھ ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں مختلف مکتب فکر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اہل علم، اتنے عداوت نہیں تھی، اتنے تباعد نہیں تھا جو اس زمانے میں بہت فاصلہ پیدا ہو گیا۔ اہل حدیث کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور پوچھا کہ میں اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا، کیا کروں؟ تو اہل حدیث کو حدیث یاد ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا روزہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ روزہ رکھو نا تم۔ تو اس نے کہا میں روزہ رکھ کے مایوس ہو کر آیا ہوں، اس لیے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ اب اس کو جواب لیا، پھر کیا کہہ دے گا؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میرے لیے جواب دینے کا موقع مل گیا۔ میں نے کہا تم نے کتنے روزہ رکھا؟ اس نے کہا 3۔ 3 نہیں، تم 10 رکھو۔ ہر مہینے میں 10 رکھو یا 15 رکھو، پھر دیکھو تمہارے نفس روزہ کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ دیکھو یہ ہے، لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو اس وقت تم مجرد ہو اور خالی ہو، فارغ ہو، کام کچھ نہیں تمہارے ذمہ سے پڑھائی پڑھنے کے علاوہ۔ اس زمانے میں تمہارے خواہش نفسانی ابھر رہا ہوگا، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے تمہارے لیے کیا؟ روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی عادت رکھو، روزہ رکھنے کی عادت رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام خواہش نفسانی کو ختم کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم له الوجاء۔ الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، 2-4 باتیں یہاں پر اختصاراً اس آیات کی روشنی میں بتانی تھی۔ ایک تو خواہش نفسانی کا فتنہ، دوسرا لڑکی کا فتنہ، تیسرا یہ کہ قتل کا معاملہ، قتل کا معاملہ، قتل کا معاملہ، اور قتل کے معاملے میں چوتھے نمبر میں جو بھی گناہ کرے گا وہ سمجھو در پردہ اس کا حملہ کس پر ہو رہا ہے؟ عقل پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔